اگر کسی عورت میں ان 10 میں سے کوئی 2 نشانیاں بھی پائی جاتی ہیں تو اس گھر کی بربادی پکی ہے۔ نہ تو گھر میں رزق اور دولت آتی ہے اور نہ ہی گھر والوں کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنمی اور گھر میں غربت اور تنگ دستی لانے والی عورت کی کون سی 10 نشانیاں بتائیں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے زین العابدین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ایک بار ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے کہ یا علی، ایک زمانے میں بہت زیادہ مالدار ہوا کرتا تھا، میرے پاس کتنی دولت ہوا کرتی تھی، مجھے اس کا حساب تک نہ تھا۔ میرے پاس 100 اونٹ ہوا کرتے تھے اور میرے پاس زمین کا اتنا زیادہ رقبہ تھا کہ میں اپنی زمین کے ایک کونے سے چلنا شروع کرتا تھا تو دوسرے کونے پر پہنچتے پہنچتے آدھا دن گزر جایا کرتا تھا۔ میرے پاس پھلوں اور میوہ جات کے باغات ہوا کرتے تھے جن میں بہت عمدہ پھل لگا کرتے تھے اور طرح طرح کے میوے پیدا ہوا کرتے تھے۔ میرے پاس اعلیٰ نسل کے کئی گھوڑے ہوا کرتے تھے جن پر میں سواری کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد مجھے ایک عورت پسند آتی ہے جس سے میں شادی کر لیتا ہوں، اور بس اس عورت سے شادی کرنے کی دیر تھی کہ میرا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے مجھ سے میری تمام نعمتیں چھنتی جاتی ہیں اور آج میری حالت یہ ہو چکی ہے کہ میرے پاس ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے موجود نہیں۔ یا علی، اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ میری تباہی اور بربادی کی وجہ کیا؟ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری تمام نعمتیں چھین لی اور غربت، تنگ دستی اور فقیری میرا مقدر بن چکی ہے؟ جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جہنمی عورت میں یہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور جس عورت میں بھی ان 10 میں سے کوئی ایک نشانی بھی موجود ہو تو وہ عورت گھر میں بے برکتی، نحوست اور تنگ دستی لاتی ہے، اور کبھی بھی اس عورت کی موجودگی میں گھر خوشحال نہیں ہو سکتا، ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور فقیری اور غربت اس گھر کا مقدر بن جاتی ہے۔ ایسی عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو باندھ کر نہیں رکھتی، بلکہ اپنے بال اس نے کھلے چھوڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تب بھی اس کے بال کھلے ہوتے ہیں، اور جب وہ کھانا پکاتی ہے تو کھانا پکاتے وقت بھی اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ کر رکھتی ہے۔ جہنمی اور گھر میں غربت لانے والی عورت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اونچی آواز میں بات کرتی ہے۔ اگر اس عورت کو کوئی بات ناگوارا گزرے تو وہ اونچی اونچی شور مچانا شروع کر دیتی ہے، چیختی ہے، یہاں تک کہ گھر سے باہر بھی اس کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت کو پسند نہیں فرماتے جو کہ اونچی اونچی بولے، اور اونچی بولنے کی وجہ سے اس کی آوازیں غیر مردوں کے کانوں پر پڑے۔ گھر میں غربت اور تنگ دستی لانے والی عورت میں جو تیسری نشانی پائی جاتی ہے کہ وہ عورت غیبت کرتی ہے۔ نہ صرف دوسروں کی غیبت کرتی ہے بلکہ اپنے گھر والوں اور اپنے شوہر کی بھی غیبت دوسروں کے ساتھ کرتی ہے۔ دوسروں کو اپنے گھر کی باتیں بتاتی ہیں اور دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہے۔ گھر میں غربت اور بے برکتی لانے والی عورت میں جو چوتھی نشانی پائی جاتی ہے کہ وہ عورت اکثر ناپاک رہتی ہے۔ جب کسی بھی وجہ سے اس عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو غسل فرض ہونے کے باوجود بھی وہ غسل نہیں کرتی۔ اہل نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب کسی عورت پر غسل فرض ہو جائے لیکن غسل فرض ہونے کے باوجود بھی وہ پوری 1 دن تک غسل نہ کرے تو اس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، اور جب کوئی عورت غسل فرض ہونے کے 2 دن بعد تک بھی غسل نہ کرے تو اس کی وجہ سے اس کے شوہر کے کاروبار میں مشکلات آنے لگتی ہیں، اور جب عورت 3 دن تک غسل نہیں کرتی تو گھر میں بلائیں داخل ہونے لگتی ہیں، اور جب عورت 4 دن تک غسل نہیں کرتی تو اس کی وجہ سے گھر میں بیماریاں آنے لگتی ہیں، اور جب عورت 5ویں دن بھی غسل نہیں کرتی تو اس کی وجہ سے اس کے شوہر پر بہت زیادہ مصیبتیں اور ایسی آفتیں آتی ہیں کہ اس کے شوہر کی جان تک جا سکتی ہے۔ جہنمی اور گھر میں غربت لانے والی عورت میں جو 5ویں چیز نشانی پائی جاتی ہے کہ وہ عورت بہت زیادہ بولتی ہے۔ ہر معاملے میں بات کرنا
اپنا حق سمجھتی ہے اور اپنی رائے کو دوسروں کی رائے سے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ گھر میں غربت لانے والی عورت میں جو چھٹی نشانی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو تانے مارتی ہے، کبھی اپنے شوہر کو آمدنی کے حوالے سے تانے دیتی ہے تو کبھی کسی اور چیز کو لے کر اپنے شوہر کی ملامت کرتی ہے۔ ایسی عورت جو کہ بات بات میں اپنے شوہر کو تانے مارتی ہے، اس عادت کے چلتے نہ صرف گھر والوں میں پیار محبت کم ہوتا چلا جاتا ہے اور لڑائی جھگڑے رہنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ گھر میں اس وقت نحوست اور بے برکتی بھی پڑتی ہے۔ گھر میں غربت اور تنگ دستی لانے والی عورت میں جس ساتویں نشانی پائی جاتی ہے کہ وہ عورت اپنے آپ کو تمام دوسرے گھر والوں کے مقابلے سب سے زیادہ عقلمند سمجھتی ہے، اس لیے وہ گھر والوں کی باتوں کو انسنا نہ کرنے لگتی ہے اور اپنی من مرضی کرتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف وہ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنستی ہے بلکہ اپنے گھر میں بھی کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت یا پریشانی لانے کی وجہ بن جاتی ہے۔ گھر میں غربت اور مفلسی لانے والی عورت میں جو 8ویں نشانی پائی جاتی ہے کہ وہ عورت ہر بات پر جھوٹ بولتی ہے اور اس کے جھوٹ بولنے کی اس عادت کی وجہ سے گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے رہنے لگتے ہیں۔ جہنمی اور گھر میں غربت لانے والی عورت میں جو 9ویں نشانی پائی جاتی ہے کہ وہ غیر مردوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے۔ جب وہ اپنے شوہر سے بات کرتی ہے تو اس کے چہرے کی خوشی اور ہنسی غائب ہو جاتی ہے، لیکن جب غیر مردوں سے بات کرتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک رونق سی آ جاتی ہے۔ جبکہ گھر میں غربت اور تنگ دستی لانے والی عورت میں جو 10ویں نشانی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بلانے پر اس کے پاس نہیں جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر کے بلانے پر بھی اس کے پاس نہیں جاتی تو آسمان پر فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ایسی عورت جو کہ خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے وہ بھی گھر میں مصیب تھے اور پریشانی لانے کی وجہ بنتی ہے۔ اہل نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ ان 10 نشانیوں کی بات تو چھوڑیں، اگر ان 10 میں سے کسی عورت میں کوئی 2 نشانیاں بھی ایک ساتھ موجود ہوتی ہیں تو نہ صرف وہ عورت جہنمی بن جاتی ہے جب تک ان عادتوں سے توبہ نہیں کر لیتی، اور اس عورت کی وجہ سے گھر میں رزق کی تنگی، بے برکتی اور مسئلے پریشانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں اور گھر کا اور اس کے شوہر کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنی تمام بہنوں سے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ پیاری بہنوں، اگر آپ کے اندر بھی ان میں سے خدا نخواستہ کوئی برائی پائی جاتی ہے تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو پائیں۔ پیارے بہن بھائیوں، خدا نخواستہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسی عورت موجود ہے جس کے اندر ان میں سے کچھ عادتیں پائی جاتی ہیں، نشانیاں پائی جاتی ہیں، تو یقین مانیں پھر آپ چاہے جتنی مرضی محنت کر لیں، ہمیشہ آپ کے گھر میں رزق کی تنگی اور بے برکتی ضرور موجود رہے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور تمام سوشل نیٹ ورکس پر شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے زین العابدین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ۔